میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ میرے حصے میں جتنے بھی ربط باقی ہیں، میرے حصے میں جتنے بھی ربط باقی ہیں، انہیں تم ٹوٹ جانے دو، میں پھر آسماں ہو جاؤں گی۔ زندگی میں ہر چیز دوبارہ جی لی جاتی ہے، ہر ہنسی دوبارہ ہنس لی جاتی ہے، ہر لمحہ دوبارہ گزار دیا جاتا ہے سوائے محبت کے۔ اور ایسی بہت ساری دوسری چیزیں جو ہم رشتوں سے، اس دنیا سے لڑتے ہوئے کھو دیتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ پہلی محبت کا احساس اور وہ احساس جو ہمیں معصوم رکھتا ہے وہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ مجھے جو معاشرے کی سب سے چیز میرے دل کے قریب ہے اور مجھے جو سب سے زیادہ رلانے پہ مجبور کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ یہ کتاب لکھ رہی تھی تو کتنی بار آپ کو اس کتاب کے چھپنے تک اور اس کے منظر عام پر آنے تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک تو یہ بات بتائیے، اور دوسری بات کہ آپ نے جو موضوع اس کتاب کا چنا ہے وہ بیسیکلی تو محبت ہے۔ عام طور پہ ایسے موضوعات بڑے کلیشے ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے ان میں تاثیر نہیں آتی، تو یہ تاثیر کہاں سے لفظوں میں آئی ہے اور کیسے آپ نے اس موضوع کو چنا اور کس طرح سے آپ نے اس کو ہم سب کے سامنے پیش کیا، یہ بتائیے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دینا چاہوں گی۔ یہ کہانی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے اپنی کہانی سنائی، اور جب میں نے وہ کہانی سنی تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں میں اس معاشرے میں آبزرو کر چکی تھی، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے جب میں میاں والی سے لاہور آئی تو باہر نکلنا، یونیورسٹی جانا یا باہر بہت سارے لوگوں سے قدم قدم پہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور پھر ایک لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت چیز دی ہے جسے ہم 6 سینس کہتے ہیں، کہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کیا چاہ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ اس کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ اور یہ لڑکیاں جو چھوٹے شہروں سے باہر آتی ہیں، میرے آس پاس کئی ایسی کہانیاں روز جنم لے رہی ہوتی ہیں، اور بس اس میں میرا صرف کمال یہ تھا کہ میں نے جب وہ کہانی سنی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف اس کی نہیں بلکہ ہر دوسری لڑکی کی کہانی ہے جس کا باہر بیٹھے ہوئے باہر جو سوسائٹی ہے جو کہتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے یا میرے پاس پاور ہے، یا ایک لڑکی جو میرے پاس آ رہی ہے کام کے لیے، میں اس کو محبت کے نام پہ لوٹا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کسی کے لمحے چاہیے، کسی کے ساتھ وقت گزارنا ہے یا کسی سے کوئی بھی غرض ہو تو اسے بتا کر اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ محبت کے نام پر کسی کو لوٹنا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر میں ایک شعر سنانا چاہوں گی۔ تم مجھے اب پہلے کی طرح کیوں نہیں دیکھتے، تم مجھے اب پہلے کی طرح کیوں نہیں دیکھتے، تم تو میرے صدقے اتارا کرتے تھے۔ اور مشکلات کا جہاں تک سوال ہے تو میرے خیال میں یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر وہ کسی مقام پر موجود ہیں تو ان کو سب کو پتہ ہوگا کہ جب ایک انسان دنیا سے الگ کوئی چیز اپنے لیے چوز کرتا ہے یا اپنے لیے کوئی راستہ جس پر جو دنیا سے الگ ہوتا ہے تو اس کو مشکلات بھی ذرا الگ قسم کے فیس کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ ہمیں اکثر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں اکثر ایسی چیزیں بھی فیس کرنا پڑ جاتی ہیں جو ہم منزل پہ پہنچ کر ابھی 2 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے منزل سے، لیکن ہم بہت پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں مجھے بھی فیس کرنا پڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے آج میں آپ سب کے سامنے یہاں اس کتاب کی تقریب رونمائی میں موجود ہوں۔ طور پہ محسوس کیا، موصول آپ کو وہ ہوئی اور آپ نے پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھا۔ میں تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ سب لوگ بھی سائمہ کے لیے بہت سی ہو رہے ہیں۔ وہ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اسی حوالے سے کہ نکلنا مشکل تھا اس بلا سے، علی کے صدقے نکل گئی ہے، تمہارے غم میں نڈھال لڑکی مری نہیں ہے، سنبھل گئی ہے، تمہیں لگا تھا نئے سرے سے تم اس کو وعدوں میں پھانس لو گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے پیارے ادھر کہانی بدل گئی ہے۔
تو بہت شکریہ آپ کا شکریہ تو میں کتاب جب میرے سامنے بھی نہیں تھی تو مجھے صاحبہ نے بلایا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر میں چاہتی ہوں کہ آپ کتاب کی رونمائی پر آئی. میں عام طور پہ تقریب رونمائیوں پہ نہیں جاتا ہوں، مجھے عجیب لگتا ہے، کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کچھ منافقت کرنی پڑتی ہے اور وہ مجھ سے ہوتی نہیں. تو میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ میں آپ کی کتاب کی رونمائی پر آؤں مجھے آپ سے ملنا ہے. تو یہ یقیناً گھبرائی ہوگی کہ ایک دم سے کوئی لکھاری، تو مجھے کہا مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا اپنے پروگرام کے بارے میں بتائیے. تو ہم ملے. تو جاننے کا ملنے کا مقصد، جب میں اٹھ کے ان سے ملاقات کر کے چائے کا کپ پی کے کچھ باتیں کر کے میں رخصت ہوا تو میں نے کہا کہ جی اب میں ضرور آؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ لکھاری کتنا سچا ہے، اس کی روح کا عکس اس کے لفظوں میں پڑا ہے یا اس نے کہیں سے مانگ تانگ کے لفظ اکٹھے کر لیے ہیں اور اس کو کتاب کے نام پہ شائع کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ یہ کتاب پڑھیں آپ پہ کیا گزرے، لیکن ایک گارنٹی میں آپ کو دے سکتا ہوں، یہ جو خاتون یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھی ہیں یہ جھوٹی نہیں ہے. انہوں نے جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، اپنے دل سے لکھا ہے. اس میں کچھ اغلاط بھی موجود ہیں تو ہونی بھی چاہیے. آپ کا پہلا تجربہ ہے، آپ کا پہلی پیڑ ہے، آپ کی پہلی کسک ہے. ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ جب ہم شاعر حضرات یا ادیب یا افسانہ نگار جب کوئی افسانہ لکھتے ہیں، کوئی شعر لکھتے ہیں، کوئی نظم لکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اس پر ضرور اس کا کوئی اپنا ہی واقعہ ہے. تو ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مصنفہ کی کوئی تحریر پڑھیں تو وہ اس کا ذاتی تجربہ ہو. تخلیق کار ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عوام میں ہونے والے اور ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں اس کو محسوس کرتا ہے، پھر اس کو اپنے الفاظ کی شکل دے کر ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہے. یہی اس کتاب کی کہانی ہے، یہی اس کتاب کا احوال ہے. میں آپ کو اس کتاب میں سے کچھ سنانا چاہتا ہوں. لکھتی ہیں کہ ماہدہ، یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے انسان غم اور خوشی کے درمیان بھٹک رہا ہے. اسے لگتا ہے کچھ ایسا کرے کہ خوشی اس کے گھر میں مستقل ڈیرا بنا لے، جما لے، مگر خوشی تو چند لمحوں کی مسافر ہوتی ہے اور مسافر کسی ایک جگہ پہ مستقل کیسے ٹھہر سکتا ہے. یہ تو غم کی ہمت ہے کہ جب سے تخلیق ہوا ہے تب سے ہم انسانوں کی زندگی میں مستقل ٹھکانہ پکڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غم سے دوستی کر لو، یہ بے وفائی نہیں کرتا. آپ اس کو نہ چھوڑو تو یہ آپ کو نہیں چھوڑتا. ایک اور جگہ پہ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ عام طور پہ شاعری میں اس طرح کی لائنیں ملتی ہیں نظموں میں، لیکن ان کی نثر اتنی خوبصورت ہے کہ وہ لگتا ہے جیسے کوئی نثری نظم شروع ہو گئی ہے. کبھی رو کے غم مانگا ہے؟ نہیں نا، مگر رو کے خوشیاں ضرور مانگتے ہیں. میں ان کی اس بات پر حیران ہوئی کہ کبھی رو کے غم مانگا ہے. ہم رو کر غم کیوں مانگیں گے؟ وہ پھر میری بات پر ہنسنے لگیں. تو ہم رو کر خوشیاں کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ درد کی شدت کم ہو جائے. وہ پھر مسکرانے لگیں. درد تو بڑا پیارا ساتھی ہوتا ہے، مرنے پر ہی جان چھوڑتا ہے. خوشیاں تو اس بے وفا کی طرح ہوتی ہیں جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خواب دکھاتی ہیں اور بند آنکھوں سے کسی اندھیرے کنویں میں چھوڑ کر آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر غائب ہو جاتی ہیں. یہ کچھ الفاظ ہیں. ایک جملہ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا لیکن مجھے لطف آ رہا ہے. جب کوئی چھوڑ کر جائے تو ہماری یادداشت بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، کیونکہ جو چلا جائے گا مگر اس کی یادیں کسی زہریلے بچھو کی طرح ہماری روح کو بار بار ڈنگ ماریں گی، جس کے ہر ڈنگ کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ روح چیختی ہے مگر آواز باہر نہیں آتی. میں اپنے کمرے کی کچھ پرانی چیزیں باہر نکال رہی تھی تو مجھے ایک تصویر ملی جو اس کی اور میری تھی. اس تصویر میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو وہ بہت پہلے چھوڑ کے جا چکا تھا. یہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے، خرید کے پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کہانیوں کا استقبال بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں کہ جن کی کتابیں بہت مہنگی بکتی ہیں، جن کے لکھے ہوئے ڈرامے پوری دنیا بڑے بڑے شوق سے دیکھتی ہے، لیکن شاید ان ڈراموں اور ان بڑی مہنگی کتابوں میں وہ مہنگی باتیں نہیں ہیں کہ جو اس ایک کتاب کے اندر موجود ہیں. یہ جتنے بھی اس کے صفحے ہیں جو کہ تقریباً
96 صفحات ہیں. یہ 96 صفحات آپ کو شاید زندگی کا احساس ضرور دلائیں گے, آپ کو ایک تخلیق کار کا احساس دلائیں گے, اور آپ کو یقیناً اس بات پر مائل کریں گے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان تمام کربناک کہانیوں کا استقبال کھلے ہاتھوں سے کرنا ہے کہ جن کو یہ ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. میں اس کتاب پر مزید بہت سی گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر اور بھی باتیں ہوں. ابھی میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے, اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج شاید آپ کی فیملی سے میں یہاں لوگ موجود نہ ہوں, آپ کے بھائی یہاں موجود نہ ہوں, آپ کے والدین یہاں موجود نہ ہوں, لیکن یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب آپ کی فیملی ہے, یہ سب آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی ہمت بتاتے ہیں کہ آپ اسی سچ کے ساتھ, اسی بہادری کے ساتھ ایسی ہی کہانیاں ہمارے سامنے لاتی رہیں اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. بہت شکریہ. دعا کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں کچھ آ جائے. اور میرے سامنے پھر کیمرہ ہے. سر کیمرے مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں, میں عجیب مجھے لگتا ہے تھوڑا سا, لیکن ادھر سب آگے تو ٹھیک ہے. میں کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو, آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ غزل ہے. زنے حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی, زنے حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی, میں شعر کہتا تھا وہ داستاں سناتی تھی. میں شعر کہتا تھا وہ داستاں سناتی تھی, اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت ہوں, اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت ہوں, وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی. منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا, جی منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا, وہ جان بوجھ کے غصہ انہیں دلاتی تھی. یہ پھول دیکھ رہے ہو, یار آپ تھوڑا سائڈ پہ آ جاؤ پلیز, تھینک یو سو مچ. میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں نا, تو مجھ سے پڑھا نہیں جائے. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں اب ٹھیک ہے, اب میں دیکھ سکتا ہوں. یہ پھول دیکھ رہے ہو, یہ اس کا لہجہ تھا. یہ جھیل دیکھ رہے ہو, یہاں وہ آتی تھی. اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا. ہاں کیا زخم ہے نا یہ. اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا. یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی. میں اس کے بعد کبھی ٹھیک سے نہیں جاگا, وہ مجھ کو خواب نہیں نیند سے جگاتی تھی. میں کچھ بتا نہیں سکتا وہ میری کیا تھی علی, کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی. تمہیں جانتے نہیں ہیں ابھی, گلے لگا کے میرا حوصلہ بڑھاتی تھی. علی سے دور رہو لوگ اس سے کہتے تھے, وہ میرا سچ ہے بہت چیخ کر بتاتی تھی. اور میں اس کے بعد کبھی ٹھیک سے نہیں جاگا, وہ مجھ کو خواب نہیں نیند سے جگاتی تھی. کچھ شعر اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ سمجھ میں اس کے بھی آیا تو ہوگا, بچھڑ کر ہم سے پچھتایا تو ہوگا. سمجھ میں اس کے بھی آیا تو ہوگا, بچھڑ کے ہم سے پچھتایا تو ہوگا. جو رنگ اس کے لیے میں نے چنا تھا, کسی نے اس کو پہنایا تو ہوگا. جو رنگ اس کے لیے میں نے چنا تھا, کسی نے اس کو پہنایا تو ہوگا. جہاں ہم ساتھ جاتے تھے وہاں پر اکیلے جا کے گھبرایا تو ہوگا. جہاں ہم ساتھ جاتے تھے وہاں پر اکیلے جا کے گھبرایا تو ہوگا. نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں, یہ کہہ کے خود سے شرمایا تو ہوگا. نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں, یہ کہہ کے خود سے شرمایا تو ہوگا. ہمیشہ ساتھ ہوں اس کے تو کیا ہے, اگر وہ جسم ہے سایہ تو ہوگا. اور علی میں کچھ نہیں تھا مٹ گیا ہوں, علی میں کچھ نہیں تھا مٹ گیا ہوں. وہ جادو تھا کہیں چھایا تو ہوگا, وہ جادو تھا کہیں چھایا تو ہوگا. ایک غزل کی کچھ شعر کے ہے, تمہاری تو نہیں ہے, ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے. اور جتنی بھی کما لی ہو بنا لی ہو یہ دنیا, دنیا ہے تو پھر دوست تمہاری تو نہیں ہے. اور اگر اس گفتگو تھوڑی کم ہو جائے تو میں اگلا شعر پڑھوں کہ
آپ تو بات کر رہے ہیں، شعر سنانے والا کہیں بہت دور سے آپ کو آگے شعر سنا رہا ہے، اسے آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. داد سے مقام گزر چکا ہے، اب تو دعائیں درکار ہے، بس جتنی مل جائے اتنا کافی ہے. حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے، ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے. اور جتنی بھی بنا لی ہو کما لی ہو یہ دنیا، دنیا ہے تو پھر دوست تمہاری تو نہیں ہے. یہ تو جو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے، اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے. یہ تو جو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے، اے شخص جو تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے. اور اس کتاب کے حوالے سے جو کریکٹر ہے کہ تنہا ہی صحیح لڑ تو رہی ہے وہ اکیلی، بس تھک کے گری ہے ابھی ہاری تو نہیں ہے. تنہا ہی صحیح لڑ تو رہی ہے وہ اکیلی، بس تھک کے گری ہے ابھی ہاری تو نہیں ہے. مجمع سے اسے یوں بھی بہت چڑ ہے کہ زریون عاشق ہے میری جان مداری تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علی بھائی، پینل، حاضرین اکرام، میری بیٹیاں اور بیٹے جو آغوش کے ہیں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج اس کتاب کی رونمائی پہ محترمہ سائمہ خان نیازی آپ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بیٹا کہ آپ نے، میں نے بک پڑھی تو نہیں لیکن جو میں نے ریویوز دیکھے ہیں اور جو کچھ ابھی ورڈز پڑھے ہیں علی بھائی نے، تو میں سب سے پہلے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنے آغوش کے سب بچوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بک ضرور پڑھیں. گردن کہیں رکھ دیا. کچھ دردن کہے سائمہ خان نیازی کی پہلی کتاب ہے جو کہ ان کا پہلا تجربہ ہے، اور پہلا تجربہ ہمیشہ صحیح ہو یہ لازم نہیں، اور ہمیشہ برا ہو یہ فرض نہیں. کمی بیشی تو آخری تجربے کا بھی حصہ ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ جس نیت اور ہمت کے ساتھ مصنفہ نے قلم اٹھایا، ناول کے آخری لفظ تک مجھ جیسے کا خاصا تو نہیں ہے، بٹ چند الفاظ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس مشکل موضوع کو اپنی کتاب میں لکھا اور موضوع کو جس خوبصورتی کے ساتھ پرکھا، اس پر یہ داد کی مستحق ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک ادیب اور ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے جو عام عوام یا عام لوگ نہیں دیکھ پاتے. اس کی مثال اس بک میں ہمیں ملتی ہے کہ جس موضوع کو موضوع سخن بنایا گیا، وہ موضوع ایک عام موضوع نہیں تھا، وہ موضوع بہت خاص موضوع تھا اور بہت نازک موضوع تھا. اس پہ لکھنا ایک آسان کام نہیں تھا جس کو بخوبی سے نبھایا گیا ہے. ہمارے ہاں بہت سی ایسی مائدائیں پائی جاتی ہیں جن کے ساتھ روز اس طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جس کو صرف مذمت تک محدود کر دیا جاتا ہے. وہ ایک بہت اچھا لیسن دیتی ہے کہ کس طرح سے آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو اسے کیسے فیس کرنا ہے. اور بالکل شروع میں جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ ایک جب اسے نکاح کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کاش میں نے اس دن اس گاڑی سے نکل کے کسی اور گاڑی کے نیچے آ جاتی. تو اتنا زیادہ درد کا اندازہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہوتا ہے. اور اس حادثے کو جس طریقے سے وہ پیش آیا ہے اس کے بعد لکھنا بہت مشکل ہے، جو انہوں نے بہت اچھے سے نبھایا ہے اس چیز کو.